أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے جمعے کے اس مبارک موقع پر شعبان کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں لوگ زیادہ غفلت کرتے ہیں. اللہ کے پاس بندوں کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے بکثرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، لیکن کہا کہ رمضان کے آخری 15 دنوں میں روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن وہ آدمی جو شروع سے رکھتا ہے وہ آخر 15 دن میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جو 15 دن بعد شروع کرنا چاہے اس کے لیے کہا کہ نہیں، منع کیا گیا. لیکن اس منع سے پیر اور جمعرات کے روزے، ایام بیض کے روزے یہ مستثنیٰ ہے. اگر کوئی پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے تو شعبان کے 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، اور ایام بیض کے روزے وہ رکھ سکتے ہیں جیسے حدیثوں میں بتلایا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. یہ خطاب، یہ ٹائٹل، یہ منصب، یہ درجہ آپ سب لوگوں کے لیے جتنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ایمان ہم میں تفاوت ہو سکتا ہے، فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایمان ہم میں سے اولیاء کا ایمان ہو سکتا ہے، کسی کا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، ہم خطا کار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب سب کے لیے ہے کہ آپ لوگ بہترین امت ہیں، بہترین امت میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یہ منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بھی بیان کر دی. اخرجت للناس، آپ کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب ہے جو امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ہے، جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم سب سے آخر میں دنیا میں آنے والی امت ہیں.
جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور پھر افضل الرسل، رسولوں میں سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، بالکل ویسے ہی اس امت کو خیر امت بنایا، خیر الامم کا لقب دیا کہ ساری امتوں میں سب سے عظیم امت یہ ہے۔ اور اس وقت بھی جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو رہی تھی، بہت ساری امتیں موجود تھیں۔ یہود مدینہ میں رہتے تھے اور نصارہ رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وہ شرف دیا، اس لیے کہ وہ دین بگڑ چکے تھے، یہودیت اس کے اندر تبدیلی آ چکی تھی، نصرانیت بدل چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی، کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ویسے ہی یہ دین تمہیں دیا ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان ہم اس دین کے ایک فرد ہیں، اس امت کے ایک فرد ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت گرچہ کہ سب سے آخر میں آئی ہے لیکن جنت میں اس کا درجہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 120 صفیں باندھی جائیں گی، جیسے آپ نماز کی صف باندھ رہے ہیں، 120 صفیں جنت میں ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ میں سے ہوں، 40 وہ صفیں جو پہلے قومیں گزر چکی اور قیامت اور پہلے امت محمدیہ سے جو پہلے گزر چکی، لیکن اس امت کو وہ شرف دیا 80 صفیں صرف اس امت کے ہوں۔ تو یہ امت کو کتنا بڑا شرف دیا گیا، اور اس امت سے بھی کہا گیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، اس امت میں ہو سکتا ہے بہت سارے خطا کار ہوں، بہت سارے گناہ کرنے والے ہوں، لیکن ان کے لیے شفاعت کبریٰ رکھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت اور سفارش کا مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قال خالصا بقلبہ، جو شخص خلوص سے دل کے ساتھ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرے جو کلمۃ التقوی ہے، کلمۃ الاخلاص ہے، عروۃ الاثقہ ہے، اور جس کے تعلق سے قبر میں پوچھا جائے گا اس پر وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کی شفاعت اور سفارش اس کے لیے۔ دوستو عزیزو، اس عظیم امت کے ہم ایک فرد ہیں، اور یہ ایسی عظیم امت ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جس کی عظیمت ہے، جس کی کامیابی ہے، جس کا ایک سنہری دور ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنگ قادسیہ 15 سن ہجری میں ہوئی، 15 سن ہجری میں جنگ قادسیہ ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں، اور اس سے وہاں جا کر وہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھیے، اور رستم بھی ایسا ہے کہ اس نے اپنے دربار کو خوب سجایا ہے، کہا کہ یہ عرب کے لوگ آ رہے ہیں، عرب کے تو بدو ہیں، وہ تہذیب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم ایران، کسرا، روم، بڑے سویلائزیشن، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، کچھ ایسا دربار کو سجاؤ کہ وہ مبہوت ہو کر رہ جائے، وہ اپنا رعب ان پر آ جائے کہ ہم کتنے بڑے یہ ہیں۔ تو ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب اس کے دربار میں پہنچے تو جو گدے صوفے اس نے رکھے تھے اسی بڑے گدے سے، ریشم کے گدے سے اپنی اونٹنی کی رسی باندھ اور ویسے ہی اس فرش پر چلے، کہا کہ دیکھیے، اپنی تقریر کی کہ ابتعثنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لائیں۔ یہ صدائے بازگشت ہے جو رستم کے دربار سے لے کر آج تک اس مسجد کی دیواروں سے ٹکراتی ہے۔ اس دن جو مقصد ہمارا تھا
آج بھی یہی مقصد ہمارا ہے، اسی مقصد کو لے کر ہم چلیں اور اس مقصد کو دل میں زندہ رکھیں کہ ہم لوگوں کی غلامی سے، لوگوں کی غلامیت کی زنجیروں سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، اور جس طرح کی قید و بند تنگیوں میں لوگ جی رہے ہیں، ہم اسے کشادگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس وَمِنْ عَدَالَةِ إِلَى عَدَالَةِ الْإِسْلام، اور کہا وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدَالَةِ الْإِسْلام، اور جس طرح دوسرے دینوں میں ظلم اور زبردستی ہے، ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس کوئی طبقاتی نظام نہیں ہے جس کو کاسٹ سسٹم کہتے ہیں کہ کوئی مسجد میں نہ آئے۔ ہمارے پاس ایسا ہے؟ ارے کوئی بھی آ جاتا ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، پاک صاف ہے، آئیے بیٹھیے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، پاک صاف ہے، آئیے بیٹھیے۔ آپ دوسرے دنوں میں ایسے نہیں پائیں گے، ان کی کسی مندر میں کسی کو اجازت ہے، کوئی کدھر جا نہیں سکتا ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدَالَةِ الْإِسْلام، اسلام کے پاس ایسا عدل و انصاف ہے، ایسے مساوات ہے کہ یہاں اللہ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ جو حق سننا چاہتا ہے، حق سمجھنا چاہتا ہے، اللہ کا دین اسے بلاتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ اللہ کی طرف دوڑتے آؤ۔ رستم کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جو شہید کا درجہ پاتے ہیں، وہ یہی تقریر کرتے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اپنی دکان سجانی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، یہ سب سے بڑا کام۔ دوستو عزیزو، باتیں میرے پاس بہت ہیں، ساری باتوں کا خلاصہ کر کے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، کنتم خیر امہ۔ پہلی بات تو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ بہت بلند ہیں، آپ کا مقام اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا ہے، بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، کہا کہ آپ بہترین امت ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ بہترین کیوں ہو؟ اللہ نے اس کا سبب بھی بتا دیا، بہترین اس لیے ہو اخرجت للناس، آپ کا تعلق لوگوں سے جڑا ہے۔ آپ صرف اپنی دنیا بنانے میں لگے رہیں، آپ اپنی پراپرٹی بنانے میں لگے رہیں، آپ اپنی صحت بنانے میں لگے رہیں، آپ اپنے لیے جیتے رہیں، تو ویسے بہت سارے بھی جیتے ہیں، ایسی زندگی میں کیا فرق؟ یہ نہیں، اللہ نے مقصد بتا دیا ہے، اخرجت للناس، آپ کی زندگی جہاں اللہ واحد القہار کی عبودیت کے بعد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید کی دولت کے بعد آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے بنیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیں، کسی شرک اور بت پرستی کی گندگی میں ڈوبا ہوا انسان کو نکال کر توحید کی طرف لے آئیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بیمار کی مزاج پرسی کر دیں، کسی بھوکے کو 2 نوالے کھانا کھلا دیں۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی کسی میت کو جنازہ دیا ہے؟ کسی میت کے جنازے کو کاندھا اپنے دیا ہے؟ کسی میت کے قبرستان پر قبر تک آپ گئے ہیں؟ کسی بیمار کو جو دوائی کے لیے تڑپتا ہے 2 وقت کی دوائی اسے دلوا دی ہے؟ اپنے لیے تو میں بھی جیتا ہوں، آپ بھی جیتے ہیں، لیکن قرآن نے نہیں کہا ہے، قرآن نے صاف طور سے کہا ہے اخرجت للناس، آپ لوگوں کے لیے جینا سیکھیں، لوگوں کے لیے آپ یہ اس احساس کے ساتھ جئیں، جیسے کہا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، ان پڑھ کو پڑھائیں، جاہل کو علم سکھائیں، جو مشرک ہے، موحد نہیں ہے، اسے توحید پرستی کا سبق دیں۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دوستو عزیزو، بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم بہترین امت ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ دیکھیے ہم لوگ تعلیم میں پیچھے ہیں،
سیاست میں بھی پیچھے ہیں، ہمارے پاس کیا کچھ بھی سیاسی یہ نہیں ہے، سیاست کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارے پاس کوئی نمائندگی نہیں ہے، اور سماجی حالات میں، تعلیم میں، مادی حالات میں، دولت میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ تاریخ کے اوراق دہرائیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے، دنیا میں بہت سارے ایسے موقع بھی آئے کہ مسلمان بڑی اچھی حالت میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ دنیا میں اپنا مقام حاصل نہیں کر سکے، شکست سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ آپ سمجھتے ہیں عباسی دور خلافت آیا، اس خلافت میں مسلمان علوم و فنون کی ماہر تھے، بڑی کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ایک جاہل اجڑ قوم تاتاریوں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ آپ بولیں کہ بھائی وہ ہمارا سنہرا دور تھا، لیکن پھر بھی ایک جاہل قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو سبکی اٹھانی پڑی، ذلت اٹھانی پڑی تاتاریوں کے ہاتھ۔ اور آپ دیکھیں گے اسپین ایک زمانے میں مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کی، اور سائنس کا وہ دور تھا، فن تعمیر تھی، یورپ سے بھی مسلمان آگے تھے، لیکن وہاں بھی وہ ختم کیے گئے، اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اسی طرح خلافت عثمانیہ جو 43 ممالک ان کے انڈر میں آتے تھے، لیکن وہ بھی ذلت سے ہمکنار ہوئی، اس کو بھی زوال کا شکار ہونا پڑا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب تک اصل چیز پر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہم کامیابی کا راستہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ وہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کے مسائل کے ساتھ جینا سیکھیں، انہیں توحید کا سبق دیں، قرآن سے ان کا تعلق جوڑیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے لوگوں کو ترقی بھی دیتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ زوال پذیر بھی ہوتے۔ لوگوں نے جب دین کو چھوڑا اور اصل مقصد کو بھول گیا، آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اس آیت کی روشنی میں آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جنت میں ہم بڑی تعداد میں جائیں گے۔ جب ہر نبی نے اپنی امت کو لے کے رویا ہے، لوگ اپنی امت کے لیے دعائیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کہا کہ یا اللہ حشر کے دن میرے باپ کو رسوا نہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا امتی امتی، تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دے دیا۔ لیکن امت خیر اپنی جگہ ہے، لیکن اس امت کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، ان تقاضوں کو مجھے اور آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ آپ اس خیر امت کے ایک فرد ہیں، آپ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں جی رہا ہوں، عمر پوری کر رہا ہوں، اور میرے مسائل میرے ساتھ ہیں، میرے ہیلتھ کے مسائل ہیں، میرے معاشی مسائل ہیں، ہر ایک کے مسائل اپنی جگہ ہیں۔ یہ جو مسائل ہمارے ساتھ ہیں اس کو لے کر ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں مجبور تھا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ نہیں، جتنا آپ کر سکتے تھے، جتنا آپ کی طرف سے ہو سکتا تھا، یہ تو کام آپ کو کرنا ہی تھا، مجھے کرنا ہی تھا۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس کچھ باتوں کے سامنے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز، امت محمدیہ کے فضائل ہم نے سنے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور پھر اس امت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ امت گرچہ کے آخر میں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بڑے درجے دیے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھ لیں، یہ امت کمزور ہو سکتی ہے لیکن مٹ نہیں سکتی۔ لوگوں نے مٹانے کی بڑی کوششیں کی، آج پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا لیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا میں ہر جگہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے کہوں گا، بحیثیت مسلم نوجوان، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے گفتار کے ذریعے سے، اور اپنے اچھے سلوک کے ذریعے سے
آپ اسلام کا تعارف کرائیں، ایک اچھا مسلمان کیسے ہوتا ہے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام نے یہ چیزیں جو حرام کی ہیں کیوں حرام کی ہیں، نشاور چیزیں کیوں حرام کی ہیں، فحش اور عریانیت غلط کیوں ہیں، ننگا پن غلط کیوں ہیں، جبکہ دنیا ننگے پن کو اپنا مزاج سمجھتی ہے۔ فطرت ہر شخص کی فطرت ہے، آدمی کپڑا پہننا یہ آدمی کی فطرت ہے، ننگا کوئی آدمی رہ نہیں سکتا، لیکن ماحول اسے ننگا بنا دیتا ہے۔ اب جب ماحول ننگا بنا دے تو کیا ہم یہی کہیں گے کہ ننگا پن اچھی چیز ہے، ننگا رہنا اچھی بات ہے؟ نہیں، ہم ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق لوگوں کو سکھائیں گے شرم کیا چیز ہوتی ہے، حیا کیا چیز ہوتی ہے، قرآنی تعلیمات کیا ہے، لوگوں کے سامنے عام کریں گے، عورتوں سے کہیں گے، مردوں سے کہیں گے کہ وہ حجاب کا استعمال کرے اور مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، قرآنی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں یہاں بتائی ہیں کہ یہ خیر امت کا جو لقب ہم لوگوں کو دیا گیا ہے اس کا تعلق لوگوں سے ہے، جیسے میں نے کہا اخرجت للناس، اور یہ جو آدمی ہیں، امت کے جو لوگ ہیں وہ انبیاء کا کام کرتے ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی جب نمونے پیش کیے، انبیاء کی باتیں بیان کی، کہا کہ یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ بہت سارے نیک کام ہیں، تو میں جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ کی اور میری زندگی میں، روز مرہ کی زندگی میں کتنے نیک کام ہم کرتے ہیں، چاہے وہ سماجی کام ہو، فلاحی کام ہو اور دینی کام ہو، کتنے کام ایسے ہیں عبادتوں کے علاوہ۔ عبادت تو کرنا ہی ہے، عبادت تو کرنا ہی ہے، اس سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازیں پڑھنی ہیں، یہ کوئی کمال نہیں، آپ اور میں 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو کوئی کمال تھوڑا نہ کیا، یہ کوئی کمال نہیں۔ اس کے علاوہ جو کام ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو آشنا کرنا، دین کی دعوت دینا، کسی بیوہ کے روزی روٹی کا انتظام کر دینا، کسی بچے کے تعلیم کا انتظام کر دینا، کسی جاہل کو پڑھا دینا، کسی بیمار کا ساتھ دے لینا، کسی یتیم بچے کا ساتھ دے لینا، کسی مسافر کو راستہ بتا دینا، کتنے ایسے کام ہیں، یہ ہم کہاں تک کر پاتے ہیں؟ یہ تو کرنا ہی ہے، یہی تو ہماری دین کا اصل چیز ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ مذہبی جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام، یہ امت ہماری جو ہے یہ کسی کی محتاج نہیں، ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، دوسروں کے پاس ہو سکتا ہے دولت ہو، بہت ساری چیزیں ہوں، لیکن دینے کے لیے ان کے پاس کوئی صحیح عقیدہ نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے۔ لیکن آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے ایک صحیح عقیدہ موجود ہے۔ اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو اللہ کے پاس ہم سب پکڑے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور دوسری قومیں جو بڑی مہذب مانی جاتی ہیں، وہ یہ ملک آتی ہیں، آ کر یہاں وہ یوگا سیکھتے ہیں، کیسے وہ کیا جائے، کیسے وہ بہت ساری چیزیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو دلی سکون دیں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر آپ دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں تو آؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام میں ہے کہ دل کیسے مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم ان قوموں کو سمجھائیں، ہم وہ عظیم قوم ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، ہمارے ساتھ حق ہے، ہمارے ساتھ سچا عقیدہ ہے، دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں، ہم گداگر نہیں ہیں، ہم فقیر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور عمل کی دولت عطا فرمائی ہے، اگر اس سے وابستہ ہو جائیں تو پھر کامیابی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ میں ہر اس مسلم نوجوان سے، مرد و خواتین سے کہوں گا
کہ افسردگی کی زندگی سے نکلیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں دنیا کتنی وسیع ہے، ہمارے پاس کام کرنے کی کتنے مواقع ہیں، کیسے یہ چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے کے قابل ہیں۔ ہمارا پیسہ، ہماری محنتیں، ہمارا وقت اسلام مانگ رہا ہے، اسلام مطالبہ کر رہا ہے۔ اسلام کا وہ عظیم عقیدہ جو تمہارے دلوں میں سجایا ہوا ہے، میرا دل جس سے لبریز ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین سے ہر ایک کو ہم آشنا کریں، اللہ کا دین لوگوں کو سمجھائیں۔ جو کچھ وسائل، جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہیں، ان وسائل کا استعمال کریں، ان چیزوں کا استعمال کریں تاکہ کل اللہ کے پاس جائیں تو ہمارا حشر بھی ان عظیم صحابہ کے ساتھ ہو، ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، حضرت حمزہ کے ساتھ ہو، مصعب بن عمیر کے ساتھ ہو، جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، جن کی سیرتیں ہم پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، لیکن ان کی جو قربانیاں ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے انہوں نے جو خرچ کیا ہے، جو دولت اسلام کی راہ میں لگایا ہے، اگر وہ خرچ اور وہ جذبہ نہ ہو تو پھر یہ عقیدت بیکار ہے، پھر یہ دلی محبت بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہم بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جب خیر امت میں سے پیدا کیا ہے، اے اللہ ہمیں وہ جذبہ بھی دے، ہمیں وہ طاقت بھی دے، ہمیں وہ حوصلہ بھی دے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا داعی بنا دے، یا اللہ اپنے خزانے سے ہم سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ تیرے دین کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کر سکیں، یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا دے، یا اللہ ہم سب میں جو ایسے ہیں جو روزی روٹی سے تنگ ہیں، یا اللہ ان کی روزی روٹی میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، یا اللہ سب کو صحت کی دولت عطا فرما، قناعت کی روزی عطا فرما، یا اللہ جو لوگ ایسے ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی بے گناہ جیل کے قید و بند میں، صعوبتوں میں بند ہیں، یا اللہ ان تمام کو آزادی عطا فرما، یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔